اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واغفر لی ابی انہ کان من الضالین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی ورثۃ جنۃ نعیم من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ومن یضلل اللہ فما له من ہاد ومن یہد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال الله تعالى في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ چلایا اور تکمیل تک پہنچایا، وہ کتنا ضروری تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی انبیاء کے درمیان کچھ وقفہ آیا تو انسانوں نے گمراہی کا راستہ اپنا لیا۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے اوپر ایمان لائی اور ان کے ساتھ ہجرت کر لی، فرعون سے بچ کر نکلے، لیکن موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں ان کے درمیان، تھوڑی دیر کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں، تو پیچھے وہ ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جیسا انہوں نے شاید فرعون کے ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں جو ڈیسپریشن ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ فقر سے مراد ہر قسم کا فقر ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے، بھوک بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، بیماری کی صورت میں شفا نہ ملنے کا اندیشہ بھی دل میں ڈیولپ ہو سکتا ہے، ذہن میں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو، بنی اسرائیل کو صحرا میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، آزمائش کا وقت تھا، لیکن وہ آزمائش اس سے سخت نہیں تھی کہ جب ان کے بچے ذبح کیے جا رہے تھے اور فرعون ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ لیکن آج کے دور میں بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں لوگ وظیفوں کے چکر میں، تعویذ گنڈے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو حد سے گزر جاتے ہیں، جادو تک بات پہنچ جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ ڈیسپریشن میں انہوں نے اپنی حالات ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحرا کی مشقت سے نکالنے کے لیے ہتھ کنڈے ڈھونڈنا شروع کر دیے، اور بجائے وقت کے نبی کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے اور ان کی مکمل اطاعت کرتے، انہوں نے ادھر ادھر کے راستے اپنائے۔ تو حتیٰ کہ سامری جادوگر نے ان کو جب کہا کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہارے یہ سارے مسائل کو حل کر دوں گا، اور وہ بات کیا ماننی ہے کہ ایک سونے جواہرات کا بچھڑا بنانا ہے، اور اس میں اس نے کوئی جادو منتر جو بھی کیا، پھونکا تو وہ آوازیں نکالنے لگا، اور انہوں نے اسی کو خدا بنا لیا اور اسی سے منتیں ماننے لگے اور اسی کو پوجنے لگے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 راتوں کے لیے گئے تھے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دے دی جائے، تو وہ کس قدر گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے نا کہ تم لوگ بھی وہی کام کرو گے، انہی رستوں پہ چلو گے جس پہ پچھلی امتیں بنی اسرائیل اور نصارہ چلے، حتیٰ کہ کوئی گو کے بل میں گھسا ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا۔ تو دوسری حدیث میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں کہ بعض ہر جگہ یا بار بار بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، آپ سب کو پتہ ہے، آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے، جہاں ہدایت کا رستہ ہے اس کو چھوڑ کے وظیفے، تعویذ گنڈے یہ کر لیں، یہ چڑھاوا چڑھا دیں، یہ وظیفہ کر لیں، یہ اتنی بار پڑھ لیں، یہ گھول کے پی لیں یا پلا دیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج بھی مسلمان یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ گمراہی اتنی سی دیر میں آ جاتی ہے، اور غفلت تو اس سے بھی جلدی آتی ہے۔ نیک انسان کے لیے بھی، متقی انسان کے لیے بھی غفلت کا پردہ چڑھ جاتا ہے، کہ صحابہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے جاتے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایمان کم ہوتا محسوس ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں تو بڑھ جاتا ہے۔ تو اتنی سی دیر میں غفلت آ جاتی ہے، اور چند دنوں میں گمراہی اس قدر آ سکتی ہے کہ اللہ سے کلام کرنے والا نبی موجود ہے جس کے ساتھ ہجرت کر کے آ چکے ہیں، جس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اور اس قدر گمراہی، جہل کے ایک مجسمہ بنا لیا، ایک بت بنا لیا اور اس کو پوجنے لگ گئے۔ اور جب بہت وقت گزر جاتا ہے، زیادہ وقت گزر جاتا ہے، تو پھر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بناتے ہیں کہ یہاں پہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے،
اور تمام انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے آئے ہیں سینکڑوں یا ہزاروں، ان تمام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد جد امجد ابراہیم علیہ السلام، داود علیہ السلام کے والد جد امجد ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، شمعون علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے مجھے کنفرم نہیں ہے، بنی اسرائیل میں جتنے بھی آئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، محمد الرسول اللہ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو کعبہ بنایا اور وہ جو نسل چلی ان سے، اور وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ لوگ آباد ہوئے، اس قدر گمراہی کہ جو کعبۃ اللہ بنا تھا توحید کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، اسی کے اندر بت سجا لیے اور ان سے اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگنے لگ گئے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا لی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 650 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور ان 650 سالوں میں یہ حالات تھے کہ دنیا میں کوئی توحید پرست نہیں تھا، نون ہسٹری کے مطابق کوئی توحید پرست شاید تھا ہی نہیں۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے، وہ جانتے تھے دین کے علم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی وقت ایمان لے آئے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی نہیں آئی تھی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، اسی وقت بھی آئے تھے۔ تو ہو سکتا ہے وہ ہوئے ہوں، یا اس طرح کہیں شاذر و ناظر کوئی اس قدر گمراہی، یعنی ساری کی ساری انسانیت شرک اور بدعت میں پڑ گئی تھی، سارے بائیں طرف بیٹھ گئے، دائیں طرف بھی بیٹھنا چاہیے، کچھ ایک دو لوگ ادھر آ جائیں۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 650 سال میں یہ حالت ہو گئی تھی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہونے کو ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہل کس قدر ہوگا، اور جہل کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو عقل مندی سمجھا جاتا ہے، اس کو علم سمجھا جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑا جہل ہوتا ہے۔ جو مکہ والے تھے وہ اپنے دین کے اوپر اس قدر ثابت تھے کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، وہ اس کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ یعنی بہتر سمجھتے تھے، اجمیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان کے جہل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ تھا، انہوں نے اس سے عبرت پکڑنے کے بجائے انہوں نے اپنے جہل کو اس سے تقویت دی، اور اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ان کے لیے ایک مزید وبال بن گئی۔ اور وہ کیا تھی پتہ ہے کسی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے کچھ عرصہ پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ ہو گیا۔ ابراہا نے یہ کہا کہ میں اس کعبہ کو نعوذ باللہ گراؤں گا، اور یمن میں اپنا تعمیر کیا، اور ادھر سارے لوگ جمع ہوں گے، اس کی وجہ سے میری طاقت کا سینٹر مکہ میں جمع ہو گیا ہے، میں طاقت کا سینٹر یمن کو، اپنی سلطنت کو بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ ان ہاتھی والوں کو بھس کھایا ہوا بھس گوبر بنا دیا، تو ثابت ہو گیا کہ یہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے، سچا ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کے اندر پڑے ہوئے 360 بت اور بت پرستی بھی صحیح ہے، وہ اللہ کا گھر تھا، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ لیکن وہ اپنے دین کے اوپر مزید جم گئے، مزید پکے ہو گئے کہ ہم سے سچا اور ہم سے اچھا اور ہم سے مکمل کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم ہی سچے جانشین ہیں اللہ کے دین کے۔
تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نبی پچھلے نبی سے لے کر اگلے نبی کے درمیان 600-650 سال کا وقفہ ہے، اور کس قدر جہل آ گیا، اور جہل بڑھتا جا رہا ہے، یعنی جس چیز سے عبرت پکڑنی چاہیے اس سے بھی جہل بڑھ رہا ہے، اندازہ لگا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، تشریف لے کے گئے ہوئے 1500 سال ہونے کو ہیں، تو جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں نا علم سمجھ کے، وہ جہل ہوتا ہے، یہ آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے قرآن کی سطروں کے، قرآن کے الفاظ کے، احادیث کے متن کے، اس کے علاوہ جو روح ہے چیزوں کی، چاہے وہ تفاسیر لکھی جا رہی ہوں، بڑی ہمت کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں، چاہے وہ قرآن کی تفاسیر لکھی جا رہی ہوں، احادیث کی تشریحات لکھی جا رہی ہوں، جو کچھ بھی موجود ہے اس کو جس طرح سے بھی انٹرپریٹ کر کے امپلیمنٹ کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ کاسمیٹیکلی درست ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ذمہ لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی قرآن کا امپلیمنٹیشن اور تشریح ہے۔ کاسمیٹیکلی درست ہو سکتا ہے، 1+1 2 ہی آپ کو نظر آئے گا، لیکن ان کی روح درست نہیں ہے۔ اصل دین روح میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اندرون میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے۔ ظاہر سے دنیاوی معاملات کیے جاتے ہیں، لیکن تقوی کی بنیاد اندرون میں ہے، اندر کیا ہے، اور اللہ کے ہاں سزا و جزا کی بنیاد بھی چیزوں کی روح میں ہے۔ اور اقبال نے اس کو بڑے اچھے پیرائے میں کہا تھا کہ رہ گئی آزاں روح بلالی نہ رہی۔ کیا دوسرا مصرعہ کیا اس کا؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ تو یہ والی سچویشن ہے، رسمیں موجود ہیں لیکن روح موجود نہیں ہے۔ تو یہ جہل ہر دن کے ساتھ بڑھتا ہے، ہر دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو پن پوائنٹ کر کر کے بھی ہم تھک گئے، اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انقلاب کا بندوبست فرمائے۔ خونی انقلاب کی بات نہیں کر رہا، انقلاب نبوی کی بات کر رہا ہوں۔ سوشلزم کے انقلاب کی بات نہیں کر رہا، کمیونزم کے انقلاب کی بات نہیں کر رہا، حکومتوں کے تختہ الٹنے کی بات نہیں کر رہا، انقلاب نبوی کی بات کر رہا ہوں، انقلاب موسوی کی بات کر رہا ہوں، انقلاب ابراہیمی کی بات کر رہا ہوں، کہ اللہ اپنی جانب سے ایسے لوگوں کو مقرر کر دے کہ جو اللہ کا صحیح دین قائم کر دیں۔ تو 2-2.5 سال پہلے ہم نے بڑا اس کے اوپر محنت بھی کی، بڑا شور بھی کیا کہ ٹرانسجینڈرز بل پاس ہو گیا ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ بن گیا ہے، اور اس کے بارے میں اویئرنیس بھی پھیلائی، پروٹیسٹ بھی کیے، سب کچھ کیا، اور ایونچولی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس نے اس کو غیر شرعی ہونے کا فیصلہ بھی دیا، لیکن ایک کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسمبلی کے سامنے۔ اسمبلی قانون پاس کرتی ہے، کورٹ فیصلے دیتی ہے، اور یہ کورٹ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ، یہ ویسے بھی سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں، اب تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی الگ کر دیا نا، کہ اپنی مرضی کے قوانین بنائیں گے اور اس میں اپنی مرضی کے جج بٹھائیں گے، اور اس کا حقیقت یا انصاف کے مطابق فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے اور قانون کو بدلنا پڑ جائے۔ قانون اسمبلی بنائے گی، اور سپریم کورٹ ہو یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا فیڈرل شریعت کورٹ ہو، وہ اس کے تابع رہیں گے، نام جو مرضی رکھ دیں، شریعت کورٹ رکھ دیں، اسلامی نظریاتی کونسل رکھ دیں، جو مرضی رکھ دیں۔ تو ٹرانسجینڈر ایکٹ انہوں نے پاس کروایا، وہ تاحال واپس نہیں ہوا۔ جو مرضی شور مچاتے رہے ملا، جو مرضی فیڈرل شریعت کورٹ فیصلے دیتی رہے، وہ تاحال واپس نہیں ہوا، بلکہ اس کے اوپر
سب نے اپنا اپنا منہ کالا کیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کہیں پہ گندگی کا نالا بہہ رہا ہو اور ایک کے گھر سے نکل رہا ہو. ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو مثالیں دی جاتی تھی شفاف پانی کی، اور آج ان کے حالات ہیں کہ یہ اپنے آپ کو گندگی کے ساتھ دھو رہے ہیں. اس کی مثال صرف ٹرانسجنڈر ایکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ایسی ہے کہ ایک کے گھر سے گندگی سیوریج نکل رہا ہے، دوسرا آتا ہے اس سے منہ دھوتا ہے، اور تیسرا آتا ہے اس کو سر پہ سجاتا ہے. اور جس کے گھر سے وہ گندگی کا نالا نکلا وہ تھی یہ آپ کی نون لیگ. 2018 میں انہوں نے یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کروایا، ٹھیک ہے، اس کو قانون کا حصہ بنوایا. اس کے فوراً بعد عمران خان کی حکومت آ گئی، اور آپ کو شیریں مزاری کا کلپ یہ سن لیں، دکھائیں جی ان کو. تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے، یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانسجینڈرز ہے. بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا، اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کی ابیوز کی، بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانسجینڈرز کو، اور ان کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے. اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈینٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے. کہ کیسے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہم بالکل پاس رہنا چاہیے، اس کو ریورس نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس کو ہلنے نہیں دیا. اور اس ایکٹ کے اوپر انہوں نے پوری امپلیمنٹیشن کا جو پورا اسکیجول ہے اس کو ایکسپینڈ کیا. سٹارٹ کیا نون لیگ نے، اس میں منہ دھویا پی ٹی آئی والوں نے، اور اب جا کر پیپلز پارٹی والے ذرا ایک سٹیپ پیچھے تھے، تو انہوں نے کہا ہم کیسے پیچھے رہ جائیں، ہم اس کو سر کا تاج بناتے ہیں. اور یہ جناب علی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں کوئی، انہوں نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا ہے، اور اس بل کا نام ہے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2025. اور اس بل کی فرسٹ لائن کی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ A bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, men, transgender, children and any vulnerable person against domestic violence. آج کے اس خطبے کے لیے تو میں آپ کو اس میں سے اتنا ہی کوٹیشن دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ پوائنٹس اس کے بتا دیتا ہوں کہ ہم بڑی نفرت سے دیکھتے تھے ویسٹ کے قوانین کو، آئلی قوانین کو، کہ وہاں کا قانون کیا ہے، بچہ فون اٹھائے باپ جیل میں، کوئی پوچھ چھوچھ نہیں ہوگی، کچھ نہیں، وہ بعد میں اپروو کرتا رہے، وہ جائے گا پولیس اسٹیشن، جائے گا وہاں پہ ڈیٹینشن میں رہے گا، اور وہیں سے وہ جیل بھی شفٹ ہو سکتا ہے، وہ بعد میں اسے پروو کرنا ہے، لیکن اسے ہتھکڑی لگا کر لے جایا جائے گا، عزت سے نہیں کہ آئیں جی کو ہوا بھی ایسا کہ نہیں. بچے نے کال کر دی، شرارت میں کر دی، غصے میں کر دی، کسی کی باتوں میں آ کر دی، سپوائل ہو کے کر دی، نشے میں لگ کے کر دی، گندی محفل میں لگ کے کر دی، باپ جیل جائے گا، ماں جیل جائے گی. اور خالی یہی نہیں، وہ جب چاہیں آپ کے بچوں کو اٹھا کر گھر سے لے کر جا سکتے ہیں، آپ کو ہتھکڑی لگائیں، مار پیٹ کر وائلنٹ طریقے سے لگائیں، اور آپ کے بچوں کو جب چاہیں اٹھا کر لے جائیں، کورٹ میں پروو کیے بغیر وہ انہیں پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں. آپ کے بچے ہوں گے اور گورنمنٹ کے پاس رہیں گے، آپ ان سے مل نہیں سکیں گے. جو کچھ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، جو پرسنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوئے ہیں چیزیں، کہ یو کے میں ہمارے ایک بھائی کو ان کے اوپر جھوٹا کیس، کوئی بیسز نہیں تھی، اور بچوں نے کال بھی نہیں کی، یعنی بچوں کی طرف سے بھی نہیں تھا، کسی بھی تھرڈ پارٹی نے جو ان کو نہیں بتایا گیا، کوئی بھی تھرڈ پارٹی، کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی شریکہ برادری بھی ہو سکتی ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو
کسی نے کال کی اور ہتھکڑی لگائی گئی باپ کو اور بچوں کو گھر میں چھوڑ دیا گیا اور باپ کے اوپر یہ لگا دیا گیا کہ تم اپنے گھر کے اتنے 100 میٹر کے قریب نہیں جا سکتے، اپنے گھر کے جہاں اس کے بچے رہ رہے ہیں۔ دوسرا کیس دوسرے بھائی کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے گھر میں کسی ورکرز کو بلایا تو ان کا بچہ کوئی ایگریسو تھا تو انہوں نے مارتے پیٹتے وہ نہیں ہم جانتے ہیں، لیکن وہ بچہ کچھ ایگریسو تھا تو آبویسلی پھر اس کو کام کرنے کے لیے بھی بچے جو تھوڑے سے ٹیکنیکلی ہوتے ہیں، اب نارمل ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کو تھوڑا سا سیپریٹ رکھا ہوا تھا، تو بیڈ روم میں تھے اور ساتھ خود بھی تھے اور سب کچھ تھا، لیکن اس بچے کا بیہیویئر وہ میڈیکلی پروون ہے کہ اس کو ایک میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان بچوں کو لے لیا گیا اور جو اس کے ساتھ صحیح بچے تھے ان کو بھی لے لیا گیا، باپ کو جیل لے جایا گیا اور وہ بچوں سے آج بھی نہیں مل سکتا، یعنی آج بھی بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور ایک سکیجول جاری کیا گیا ہے کہ آپ آ کے جو گورنمنٹ کا سینٹر ہے جہاں پہ آپ کے بچے مجرموں کی طرح رہ رہے ہیں ان سے آپ آ کر فلاں دن اتنی منٹ کے لیے مل سکتے ہیں، جیسے جیل میں قیدیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں کہ وہ بچوں کو گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے سکتی ہے جب چاہے، اور باپ کو ایون ملک بدر بھی کر سکتی ہے۔ یہ چیزیں بٹوین دا لائنز اس ایکٹ میں لکھی ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے سکتی ہے آپ کے بچوں کو، اور آپ کے بچوں کو ہی نہیں، کسی بھی گھر کے فرد کو، اور یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ مینلی تو ٹارگٹ مردوں کو کیا گیا نا، کیونکہ مرد کو اگر بیوی مارے تو مرد تو کبھی نہیں بتائے گا۔ ایسی بیویاں ہیں جو ایسی حرکتیں کرتی ہیں، چیختی ہیں، منہ نوچ دیتی ہیں، شوہر کو مار پیٹ دیتی ہیں، دھکا پیل کر دیتی ہیں، لیکن مرد نہیں بتاتا کیونکہ مرد قوام ہوتا ہے، وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ انسلٹ کی بات ہے۔ لیکن عورت بار بار جا کر خود ہی کرے گی یہ حرکت، میں یہ نہیں کہہ رہا سب عورتیں خود کرتی ہیں، لیکن ایسی بھی ہوتی ہیں جو خود ہی یہ حرکت کریں گی اور پھر خود ہی جا کر کلیم بھی کر دیں گی۔ اور اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گھر کے قریب نہیں جا سکے گا، اتنا یہ کورٹ کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ کورٹ نے بتانا ہے کہ گھر کے قریب نہ جا سکے، بچہ یا جو بھی ہے اس کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیا جائے، اور یہاں تک کہ اپنے ہی گھر میں وہ نہ جا سکے، یعنی گھر اس کا مالک وہ، اور یہ بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کو فورس کیا جائے کہ وہ گھر کا رینٹ اور باقی چیزیں دیتا رہے۔ یہ پاکستان کا قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب یو کے کا نہیں بتا رہا، اور یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا، اب سینٹ میں ہے۔ اچھا، یہ چیزیں گڈ فیتھ میں کنسیڈر کی جا سکتی تھیں، بشرطے کہ جہاں آپ نے یہ بتایا ہے کہ جو ایگریسر ہے وہ گھر کے قریب نہیں جا سکے گا، اسے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں بچوں کو لیا جا سکتا ہے، یا بچوں کو وہیں پہ رکھا جائے، یا فیملی کو وہیں پہ رکھا جائے، اس کو اپنے ہی گھر نہ جانے دیا جائے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جیل کا اور جرمانے کا وہ سب چیزیں تو لکھی گئی ہیں، تو ساتھ مہربانی کر کے یہ بھی لکھ دیتے کہ وہ وائلنس کا لیول کیا ہو، وہ نہیں لکھا گیا، اس کو اوپن چھوڑا گیا تاکہ ابیوز کر کے اس کو ایک مدر پدر آزاد فیملی بنا دی جائے، آزاد ایک سوسائٹی بنا دیا جائے۔ وہ بھی لکھو نا کہ کتنا مارے تو یہ ہونا چاہیے۔ بچہ اگر چیخ رہا ہے یا نشے کر رہا ہے یا روز گھر سے باہر نکل جاتا ہے، اگر اس کو ہلکی سی چپت لگا دی ہے، کوئی نشان نہیں پڑا، اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، اس کو کوئی زخم نظر نہیں آ رہا، تو پھر تو اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہاں، اگر ہڈی توڑ دی ہے اس کی، چاہے جیسا بھی نافرمان ہے، شریعت میں بھی جائز نہیں ہے یہ کہ بچے کی ہڈی توڑ دو یا اتنا مارو کہ اس کو زخم ہو جائے یا جسم پہ ایسے زیادہ نشان پڑ جائیں، یہ تو شریعت میں بھی جائز نہیں ہے، بیوی ہو یا بچے ہو۔ تو وہ کیوں نہیں لکھا
اس لیے نہیں لکھا تاکہ یہ مدر پدر آزاد فیملی بنائی جائے، آزاد سوسائٹی بنائی جا سکے. اور انفارچونیٹلی جب بھی یہ ڈکٹیٹرشپ آتی ہے یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ویسٹ کی خوشنودی کے لیے ان کو جا جا کے سجدے دیتے ہیں، ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے ہیں، انہی کو اپنا مائی باپ قرار دے دیتے ہیں. مائی باپ تو دور کی بات ہے، ان کو اپنا خدا قرار دے دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس طریقے سے اسمبلی کے اندر وہ اپنے ٹاؤٹس لگاتے ہیں کہ پھر اپوزیشن اس کو اپوز کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اور اچھی بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے، بری بات تو سن لی، خوشی کی بات یہ ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. چشم فلک نے بہت ایسے بادشاہ دیکھے ہیں. میں فرعونوں کی نہیں بات کر رہا، اسی سرزمین کی بات کر رہا. ادھر اللہ نہیں چھوڑتا کسی کو. پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، کسی دانا نے کہا تھا. جو اس کو چھیڑے گا، اس کو کاٹے گا، اس کو چوکے دے گا، اس کو نشان عبرت ضرور بنایا جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ میں تو بیٹھا ہوا تھا گلی میں تو ٹورزم کرنے آیا تھا، گھومنے آیا تھا، تو یہ لوگ مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دے رہے، ویڈیو بنا رہے ہیں میری، مجھے تانے دے رہے ہیں. پھر تو وہ کہے گا کہ مجھے وہ بیماری لگی ہے جو ملینز میں کسی کو نہیں لگتی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی ہی خوشی کی بات ہے یہ کہ یہ ظلم زیادہ چلتا نہیں ہے. اور دیکھیں جتنا ظلم بڑھتا جاتا ہے نا وہ ایگریگیٹ ہوتا جاتا ہے، ایبسلوٹ نہیں ہوتا. ایک دفعہ کسی نے ظلم کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا تو وہ نشان عبرت بنا دیا گیا. لیکن اگلا آئے گا، وہ بجائے پچھلے کے ظلم کو ختم کرنے کے مزید آگے بڑھے گا. تو اب کیا ہوگا؟ ظلم ایگریگیٹ ہوتا جائے گا. کرتے کرتے کسی ایک نے کوڑا پھینکا، دوسرے نے پھینکا، 1 2 3 تک تو شاید گزارا ہو جائے. اگر ساری سوسائٹی پھینکنا شروع کر دے تو کوڑے کا مینار بن جائے گا اور لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا. اول تو اسی کوڑے کی بیماری سے وہ کھپ جائیں گے، نہیں بھی ہوگا تو اللہ کا عذاب ان کو آ کر گھیر لے گا کہ تم سارے کے سارے ہی ایسے ہو. تو یہ ایگریگیٹ. اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے. شرک تو یہ کر رہے تھے، بت تو انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. قبروں کو سجدے کروانے والوں کو تو یہ فرنٹ لائن پہ بٹھاتے ہیں نا، دیکھا نہیں آپ نے؟ علماء و مشائخ کانفرنس ہوتی ہے اور شف فرنٹ سیکنڈ پہ یا فرنٹ پہ بٹھائے ہوئے یہ لوگ، یہ ان کے حالات ہیں. تو یہ تو عرصہ دراز سے یہ چیزیں چل رہے ہیں، کبھی پیر فلانا تو کبھی پیر یہ. تو پھر بتوں والی بات، پھر اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کی جس نے کوشش کی تھی، وہ جتنا مرضی ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا رہے، وہ کدھر ہے؟ ابھی آپ کے سامنے ہے، وہ روتا ہی ہے بس. اللہ ایک دوسرے سے ان کو دفع کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے دفع کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ جو دفع کرنے والا ہے اس کی باری نہیں آئے گی. تو اب بات یہاں پہنچ چکی ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. شرک یہ کر چکے، بدعت یہ کر چکے، اللہ کی نافرمانیاں یہ کر رہے ہیں، ظلم یہ کرواتے رہے. قتل و غارت تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے، کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے، کوئی مظلوم ہے، گولی مار دو، غائب کر دو، اٹھا کے لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حد کو پار کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو فوری عذاب کا باعث ہے، اور وہ یہ ہے ٹرانسجینڈرز. اور اس کے اندر ٹرانسجینڈرز کا بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیٹا کہتا ہے نا میں بیٹی ہوں، بیٹی کہتی ہے کہ میں بیٹا ہوں اور میں لڑکے کے ساتھ رہوں گی، شادی کروں گی، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں بیٹا ہوں، تو یہ ساری حرکتیں جو ہے نا وہ بھی ادھر اس میں لے آئے ہیں. اور یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب اپنے ان بیرونی آقاؤں کے ایما پر فرعون کی طرح اپنے بچے باپوں سے جدا کرنے والی حد کو پہنچ گئے. یہ جو ایکٹ انہوں نے پاس کیا ہے نا، یہ بالکل فرعون والی حرکت ہے. پچھلی میں آپ کو تو بتایا تھا نا کہ
فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے اوپر ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، میں جو مرضی کروں۔ یہ بات انہوں نے کر دی تھی، یہ چند دن نہیں گزارتے پھر اگلی حرکت کر دیتے ہیں۔ جس کو خدائی دعویٰ ہو نا، وہ پھر آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، وہ پھر خدائی اپنی جھاڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اب انہوں نے خدائی دعویٰ یہ کر دیا ہے کہ جب مرضی تمہارے بچے ہم تم سے چھین لیں، جب مرضی ہم چاہیں تمہیں تمہارے ہی گھر سے نکال دیں اور تمہیں مجبور کریں کہ اپنے گھر کا خرچ تب بھی اٹھاتے رہو، جو چاہیں کرتے پھریں۔ تو یہ انا ربکم الاعلی ہو رہا ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، 1 سال 2 سال چند سال، لیکن ہم اتنی چھوٹی سی عمر میں ہم کتنوں کو نشان عبرت بنتے دیکھ چکے ہیں، ایک آدھ کو نہیں، کتنوں کو۔ خود حساب لگا لیں، 90s سے شروع کریں ابھی تک، کتنے مٹ گئے جن کے ایک اشارے پہ مجمع لگ جاتے تھے، جن کے ایک اعلان پہ رستے بند ہو جاتے تھے، جن کی فون کال تو دور کی بات ہے، صرف وہ گو ہیڈ دیتے تھے، لاشیں گر جاتی تھی، بوریاں ہو جاتی تھی، میزائل چل جاتے تھے، کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ ایک نہیں ہے، میں کتنے نام لوں، بڑے فرعون آئے، بڑے گئے، اتنا سا ٹائم ہے، یہ ابھی کتنی سی عمر ہے ہماری، کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہم کہے کہ ہمارے بچے دیکھیں گے انصاف، ہمارے بچے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے ایک جاتا تھا، اس ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے دفع کیا جاتا تھا، پھر دوسرے ظالم کو تیسرے ظالم سے دفع کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ پہاڑ اتنا بن گیا ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی ظالم نہیں آ سکتا۔ اب ظالموں کے خاتمے کا ہی وقت ہے، اس کے بعد کوئی اور ظالم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں، یہ انشاءاللہ آخری ظالم ہے۔ انا ربکم الاعلی والے کو اللہ تعالیٰ پھر غرق کر کے ہی رہتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے نا اس وقت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الآن، اب یاد آئیے، کب سے تمہیں بلا رہے تھے، الآن اب یاد آئیے۔ تو ان کو بھی انشاءاللہ ایک دن یاد آئے گا، وہی والی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذتهم بما كانوا يكسبون،
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.